بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، ایک نام جو بھارتی سیاست اور تعصب پسندوں کو چبھتا ہے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر کو متعصب اور تنگ نظر کہنے والے فاضل مورخین اور یونیورسٹی کے پروفیسر حضرات بھول جاتے ہیں کہ ان کے دور حکومت میں مندروں اور گردواروں کو جتنی جاگیر دی گئی شاید ہی کسی اور راجہ مہاراجہ کے دور حکومت میں دی گئی ہو۔ انگریز مورخوں نے اورنگزیب عالمگیر کی تاریخ کے ساتھ انصاف نہیں کیا، کافی تنگ نظری کا مظاہرہ کیا، لیکن چند تاریخ دانوں نے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی حیات پر مطالعہ، ریسرچ کیا اور لکھا۔ اس سے اورنگزیب عالمگیر کو مختصر میں سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ مغل بادشاہوں میں سب سے بڑی حکومت کرنے والے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کی حکومت 4 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی تھی۔ 49 سال کے طویل عرصے تک بادشاہت رہی۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دور حکومت میں جی ڈی پی 25% تھی، سالانہ انکم 90 ارب امریکن ڈالر کے برابر تھی، ذاتی ملکیت 364 تھی، دارالحکومت دہلی تھا اور قیام اورنگ آباد میں کرتے تھے۔ مشہور مجاہد آزادی اور گاندھیائی لیڈر ڈاکٹر بشمبر ناتھ پانڈے، سابق گورنر اڑیسہ نے ڈاکٹر تیج بہادر سپرو کی ایما پر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ہندو مندروں کو دیے گئے فرامین، جاگیر اور عطیات کی دستاویزات پر کام کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی محنت اور لگن کے ساتھ ملک کے مختلف مندروں سے عالمگیری فرامین حاصل کیے اور ان کو برادران وطن کے سامنے پیش کیا ہے، جس کی روشنی میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نیا چہرہ ملک کے سامنے آیا۔ ڈاکٹر بی این پانڈے نے 29 جنوری 1977 کو ہندوستانی پارلیمنٹ میں انگریز مورخوں اور شرانگیزیوں پر اظہار خیال کرتے ہوئے اورنگزیب کو بت شکن اور تعصب پسند ہونے کے بجائے مندروں اور گردواروں کو جاگیریں عطیات دینے والے بادشاہ کے روپ میں پیش کیا تو تمام ارکان پارلیمنٹ پر سکتہ طاری ہو گیا اور کسی کے اندر ان کی مخالفت کی ہمت نہ ہو سکی، کیونکہ بیشتر لیڈران اورنگزیب عالمگیر کے اس پوشیدہ پہلو سے واقف نہیں تھے، اور کچھ بول بھی دے تو ان کے پاس کوئی حوالہ موجود نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر بی این پانڈے زندگی بھر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی مدافعت کرتے رہے اور ان کے خلاف زبان درازی کرنے والوں اور لکھنے والوں کو مدلل جواب دیتے رہے۔ ضعیف العمری کے باوجود جب بھی کسی سیاسی، سماجی اور ثقافتی جلسے میں شریک ہوتے تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے مندروں اور مٹھوں کو دیے گئے وظائف اور جاگیروں کا ذکر ضرور کرتے اور مسلم سلاطین کا نام بڑی عظمت کے ساتھ لیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا طبقہ خفا رہتا تھا۔ بی این پانڈے جی کا ایک مقالہ ہندو مندر اور اورنگزیب کے فرامین، اس کے عنوان سے مختلف اخبارات میں شائع ہوا تھا۔ بی این پانڈے صاحب کو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ سے کافی عقیدت تھی۔ باقی ہمارے بیشتر لیڈران اور قائدین ایسے ہیں جو اورنگزیب عالمگیر کے نام سے اپنا پلڑا جھٹکتے ہیں۔ پہلے ہی انگریز مورخین اور سنگھی مورخین نے عالمگیر کی شخصیت کو غلط طریقے سے پیش کیا، کئی بے بنیاد الزامات لگائے ہیں جو انتہائی افسوسناک ہے۔ تاریخ پڑھ لیں تو آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اپنی رعایا سے بے پناہ محبت کرنے والا انسان مذہبی جنونی کیسے ہو سکتا ہے۔ ہندو تاریخ دان بابو ناگیندر ناتھ لکھتے ہیں کہ اگر اورنگزیب عالمگیر ہندو مخالف ہوتے تو اپنے اعلیٰ افسران میں ہندوؤں کو کیوں تعینات کرتے، اور اگر مندر توڑتے تو کیا آج ہندوستان میں ایک بھی مندر باقی رہتا؟ اورنگزیب عالمگیر اپنی فوج کی اعلیٰ عہدوں پر جسونت سنگھ، راجہ راج روپ، کبیر سنگھ، ارگن ناتھ، پریم ناتھ، رساک لال کرداری، جے سنگھ اور کرن سنگھ کا انتخاب کیوں کرتے؟ آج اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سچ کو سامنے لانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اورنگزیب عالمگیر نے اپنی زندگی میں سرکاری خزانے سے ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کیا۔ اورنگ آباد میں بھی اورنگزیب عالمگیر نے کئی مندروں کو جاگیریں دے کر مذہبی عقیدت کا ثبوت دیا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کئی خوبیوں کے مالک تھے۔ وقت کے مایہ ناز مفکر و شاعر مشرق علامہ اقبال کے نزدیک اورنگزیب عالمگیر کی غیر معمولی سیاسی ذہانت انتہائی جامع تھی۔ وہ اپنی بیاض میں لکھتے ہیں کہ مجھے اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ کیوں انگریز مورخ اورنگزیب کو برا بھلا کہتا ہے، جس کے سامراجی نسب العین کی پیروی خود اس کے اپنے ملک والے کرتے رہے
اور جس کے سیاسی ادراک کی وہ تصدیق کر چکے ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں بھی اس مغل بادشاہ کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ رموز بے خودی کے مندرجات اورنگزیب پر نظم کے علاوہ عموماً وہ ہیں۔ علامہ اقبال اورنگزیب کی شخصیت کے مداح تو تھے ہی، لیکن اس کی قبر کی زیارت سے مزید متاثر ہوئے، جس کا اظہار انہوں نے عطیہ فیضی اور اکبر الہ آبادی کے نام اپنے خطوط میں بھی کیا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر نے اپنی زندگی گزاری اور پرہیزگاری میں گزاری۔ شاہی خزانہ ہاتھ میں ہونے کے بعد بھی ٹوپیاں پہن کر روزی کمائی۔ کسی اور شہنشاہ سے مانگنا غلط ہے۔ تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسا شہنشاہ گزرا ہو ہندوستان کا جس کی سادگی حضرت اورنگزیب عالمگیر سے ملتی ہو۔ جنوبی ایشیا میں صرف 4 عظیم سلطنتیں رہی ہیں۔ سب سے بڑی قبل مسیح دور میں موریہ خاندان کے بادشاہ اشوک کی رہی ہے۔ اس کے صدیوں بعد گپتا خاندان کے سمودر گپتا کی بہت بڑی سلطنت رہی۔ پھر مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی عظیم سلطنت تھی۔ آخر میں تاج برطانیہ کی وسیع حکومت قائم رہی۔ 3 مارچ 1707 کو اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ہوا۔ بہت محبت اور احترام اورنگزیب عالمگیر اور علامہ محمد اقبال کے لیے۔ اللہ ہمارے قائدین کو اورنگزیب عالمگیر جیسی صفات عطا فرمائے اور ان کی طرح سیاسی حکمت عملی دے، دانائی دے، وسیع ظرف دے اور اورنگزیب عالمگیر جیسا متقی و پرہیزگار بنائے۔ آمین ثم آمین۔